السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پرویز رند۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت کون سی پارٹی ہے جو چاہتا ہے الیکشن ہو جائیں اور کون چاہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور جو چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ کیوں چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے وہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس وقت ہمیں جو بڑے لیول کے جو پارٹیز ہیں، خاص کر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، دونوں اس وقت ملک کی صورتحال کو جو کنسٹیٹیوشنل کرائسس یا پھر پولیٹیکل کرائسس ایک کریٹ کیا گیا ہے، اور دونوں چاہتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ ختم ہوگا یہ ملک کے مفاد میں ہوگا اور پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہوگا، کیونکہ اس وقت جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور جس طرح کا جو آپ کا سسٹم تباہ و برباد ہو گیا ہے، آپ کی معیشت بھی تباہ ہو گئی ہے، اور اس چیز کو مزید عوام جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اگر مزید مہنگائی ہوگی، پیٹرول کی بھی ابھی یہی کہنے آ رہا ہے کہ مزید 50 روپے بڑھنے جا رہی ہے، تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگا، لوگوں کو جو سیاستدان ہے، جو خاص کر جو ملک کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ سیریس ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کے حالات کریٹ ہو جائیں، یا پھر جو پارلیمنٹ ہے ان کا عدالتوں کے ساتھ لڑائی ہو جائیں، یا پھر پولیٹیکل پارٹیز ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو جائیں۔ تو اس لیے ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ مذاکرات کریں گے۔ سب سے پہلے جو انیشیٹو لیا گیا ہے یہ پیپلز پارٹی نے لیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کب لیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے، جب عاصم منیر پارلیمنٹ میں آ کے کہہ گئے تھے کہ نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، سب مل کے کہیں کہ ہمارا پاکستان۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کیا، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ جو پارٹیز ہے، پولیٹیکل پارٹیز، وہ مل بیٹھ کے ایک دفعہ الیکشن کی طرف جائیں، کیونکہ اگر یہ الیکشن کی طرف جائیں گے تب جا کے کوئی اسٹیبلٹی آئے گی۔ اور اس وقت پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے دونوں نے مل کے انیشیٹو بھی لیا ہے۔ بیک ڈور چینل کے ذریعے ان کے رابطے بھی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا ٹیم بھی بنایا ہے، مذاکراتی ٹیم، کہ آپ لوگ جائیں، اپنے جو الائز ہیں ان سے ملیں اور ان کو کنوینس کریں کہ بھئی اس وقت ہمیں ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو مزید ہم لوگ نقصان کی طرف جائیں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے کوشش کیا ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو تو منا لیا ہے کہ ہم لوگ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر حکومت اس بات کو سیریس لے لے۔ دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے جو پیپلز پارٹی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کل اپنے اتحادیوں کے ساتھ، خاص کر جمعیت علماء اسلام ہو گیا، مسلم لیگ نون والے ہو گئے، باقی جو چھوٹے پارٹیز ہیں جیسے بی ایم پی منگل ہو گیا، باپ ہو گیا، وہ لوگ تو مان گئے ہیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے بات پہ لبیک کیا، اور انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ مذاکرات ہونی چاہیے، الیکشن بھی ہونی چاہیے، ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون والوں نے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کیوں انکار کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت وہ ڈر رہے ہیں، وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے کو بھی شکست ہوگی، الیکشن میں آئے گا تو پاکستان تحریک انصاف آئے گا۔ لیکن ناظرین، اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس وقت دو پارٹیز ہیں وہ ونرز ہے۔ پیپلز پارٹی والے کو پتا ہے کہ سندھ صوبہ ہے وہ اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ تحریک انصاف بھی الیکشن چاہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ پنجاب بھی میرا ہے اس دفعہ، اور کے پی کے بھی میرا ہے۔ بلوچستان کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے، لیکن میرا خود کا اوپینین ہے کہ بلوچستان بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہو گیا ہے۔ 2 صوبے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہو گئے، 2 صوبے ہیں وہ تحریک انصاف کے ہو گئے۔ تو اس لیے دونوں کو مطمئن ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے، دونوں صوبے ہمارے پاس ہوں گے۔ اب بھاگ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام والے اور مسلم لیگ نون والے، کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگنا ہے، ان کے پاس جو بھی ہے یہی وقت ہے، جتنا بھی ٹائم ان کو ملے گا، 1 دن زیادہ ملے گا، 1 ہفتہ زیادہ لگے گا، 2 3 جتنا بھی لگے گا، یہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام والے انجوائے کریں گے اور مسلم لیگ نون والے انجوائے کریں گے۔ باقی ملک جائیں بھاڑ میں، قانون جائیں بھاڑ میں، آپ کے سپریم کورٹ، آپ کی عدالتیں، جو بھی ہوگا وہ بھاڑ میں جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دن انہوں نے رہنا ہے، اور اس لیے یہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑا ہے، ان کے سامنے پلیز بول کے ایمفیسائز کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ اس کی طرف جائیں، الیکشن کی طرف مذاکرات کے لیے جانا چاہیے، ہمیں دروازے بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت بڑے کرائسس ہو جاتے ہیں، بہت بڑے ٹریجڈیز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس نے بہت زیادہ کوشش کیا ہے۔
تو اب یہی سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے اور تحریک انصاف والے یہ لوگ ایک دفعہ میز پہ بیٹھیں گے، اپنے ایجنڈاز ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے تاکہ دوسروں کو بھی مجبور کریں وہ بھی آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں۔ تو یہ ناظرین پیپلز پارٹی والے اور تحریک انصاف والے اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دونوں چاہتے ہیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ الیکشن ہے، الیکشن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو پیپلز پارٹی والوں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ تو اس کو تو گھر ہی جانا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا ابھی تک ڈیسیجن نہیں آیا ہے۔ بے شک انہوں نے جتنا بھی پریشرائز کیا، آپ کے آئی ایس آئی کا چیف بھی گیا ان سے ملنے کے لیے، آپ کے ڈیفنس سیکٹری ہے یا ڈیفنس وزیر ہے، انہوں نے بھی کوشش کیا ہے کہ بھئی آپ چیف جسٹس کو پریشرائز کریں اور ان کو دمکائیں، ڈرائیں، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس اس چیز سے نہیں ڈرا ہوا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اگر آپ پریشرائز کریں گے کب تک کریں گے؟ وہ بھی کسی حد تک آپ لوگوں کو سنے گا، دیکھے گا۔ اگر آپ لوگوں نے معاملہ طے نہیں کیا ہے تو پھر وہ قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس پارلیمنٹ کو یا پھر اس کیبنٹ کو ہمیشہ کے لیے گھر جانا پڑے گا، رخصت کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت ناظرین ہمارے عوام کی بھی میں کہتا ہوں یہی ڈیمانڈ ہے اور ملک کی مفاد میں بھی یہی ہوگا، قانون کو بحالی کے لیے، ڈیموکریسی کو بحال کرنے کے لیے تو اس کی زیادہ ضرورت ہے مذاکرات کی۔ تو سب لوگ اس چیز کو ویلکم کر رہے ہیں اور خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا اور تحریک انصاف نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے۔ تو بہت جلد ان کا ملاقات ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔